السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انشاءاللہ کل میرا ایک بیرونی سفر ہے اور اس کے بعد غالباً 3 ہفتے تک میں پھر واپس یہاں آؤں گا. اس عرصے میں جماعت انگلستان کو خصوصیت کے ساتھ یہ تحریک ہے کہ جن نیک کاموں پر میں آپ کو جاری کر کے جا رہا ہوں ان کو جاری رکھیں اور میری عدم موجودگی کا وہ احساس نہ ہو
جو کام میں سستی پیدا کرتا ہے، بلکہ عدم موجودگی کا احساس بسا اوقات محبت کرنے والوں کے درمیان ایک غم کا جذبہ پیدا کرتا ہے جو کام کو ابھارتا ہے، کم نہیں کیا کرتا۔ بس پہلا پیغام تو آپ کو یہ ہے، یا آخری پیغام جانے سے پہلے کا، کہ اس عرصے میں ان سارے کاموں کو جن کی طرف گزشتہ خطبے میں توجہ دلائی تھی جاری رکھیں، اور محنت اور خلوص اور محبت کے ساتھ اس رنگ میں جاری رکھیں کہ جب میں واپس آؤں تو کچھ بہتر دیکھنے میں نظر آئے، محسوس ہو کہ فرق پڑ چکا ہے، اور اب یہ جماعت وہ نہیں رہی جو اس سے پہلے تھی، یعنی نیکیوں میں بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ اور در حقیقت یہی پیغام دنیا کی سب جماعتوں کو بھی ہے، اور یہ میں بہرحال ضروری سمجھتا ہوں کہ جماعت کی رسپانس، یعنی جماعت نے جو رد عمل دکھایا خطبے میں، اس کے متعلق عمومی خوشنودی کا اظہار کروں۔ اس قدر تیزی سے مجھے ہر طرف سے دنیا سے خط ملے ہیں، فیکسز کے ذریعے بھی، پھر پیغام فونوں کے ذریعے بھی ملے، اور بعض جماعتوں کے نمائندے پہنچے، اور ان سب نے بلا استثناء اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس خطبے سے پہلے جہاں تک ہماری توجہ کا تعلق ہے، بہت سے خلاء تھے جس طرف نظر نہیں جایا کرتی تھی، اور ان خلاؤں کی موجودگی میں تیز رفتاری سے کام آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ اب اس خطبے کو سن کر ہم نے فوری طور پر توجہ کی ہے، تو اب محسوس ہوا ہے کہ بہت بڑا کام ہے، یعنی توجہ دینا بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ اس توجہ کے بہتر نتائج پیدا ہونا، یہ بات کی باتیں ہیں۔ چنانچہ بعض نے لکھا ہے کہ ہم نے اس خطبے سے جو نوٹس تیار کیے، تو آپ کے ذہن میں تو شاید یہ نہ ہو کہ آپ کتنی باتیں کہہ گئے ہیں، مگر جب ہم نے نوٹس تیار کیے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ ایک پورا بھاری پروگرام ہے جس کے لیے ہمیں ہمہ وقت مصروف ہونا ہوگا، اور اللہ کے فضل سے ہم ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں۔ اس پہلو سے بعض لجنات کی رپورٹیں بہت ہی خوشکن ہیں اور بہت دلچسپ بھی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے 9 مباحیات کی طرف پہلے ویسے توجہ نہ دی تھی جیسے اس خطبے میں خصوصیت سے کہا گیا ہے کہ ان کو فوری طور پر داعی اللہ بناؤ، یعنی جو خواتین ہیں ان کو داعیات اللہ بناؤ۔ تو ان چند ایک ہفتے کے اندر جو فیکس مجھے کل ملی ہے، یہ خط جو کل ملا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی عمدگی کے ساتھ 9 مباحیات نے اس تحریک میں حصہ لیا ہے کہ وہ لجنہ کی صدر لکھتی ہیں کہ بہت سی جگہ وہ پرانی پیدائشی احمدی خواتین سے آگے بڑھ گئی ہیں، اور اپنے گرد و پیش میں انہوں نے ایک تہلکہ مچا دیا ہے، اور بڑے زور سے آواز اٹھا رہی ہیں کہ اگر تمہیں جینا ہے، اگر زندہ رہنا ہے تو آؤ، احمدیت کے پیغام کی طرف آؤ، ورنہ دنیا میں اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس قسم کے جو خطوط مل رہے ہیں، اور جیسا کہ اس صدر لجنہ نے جو بڑی حکمت سے کام کرنے والی ہیں اعداد و شمار سے ثابت کیا ہے، صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کوئی فرضی باتیں نہیں، بین ہی حقیقت کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور ٹارگٹس ہر طرف مقرر کر دیے گئے ہیں، اور آخر پر ان کا یہ فکرہ توجہ کے قابل ہے۔ بہت سے پوائنٹس ہیں جو میں تفصیل سے یہاں بیان نہیں کر سکتا، مگر آخر پہ کہتی ہیں کہ جو آپ نے اصلاح و ارشاد کے متعلق لائبریری، یعنی آڈیو ویڈیو کیسٹس وغیرہ کی بنانے کے لیے کہا تھا، اس کی طرف بھی اب ہم بھرپور توجہ دے رہی ہیں۔ چنانچہ آخر ستمبر تک انشاءاللہ تعالی ہمارے دفاتر کو جو اصلاح و ارشاد سے تعلق رکھتے ہیں، بارود اور اسلحہ سے پوری طرح بھر دیا جائے گا۔ آج کے بعد داعیات کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ کہاں جائیں، کیسے کام کریں۔ چنانچہ یہ وہ اہم فریضہ ہے جس کے متعلق چند اور باتیں میں آپ سے کہنی چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر کچھ اور باتیں جب تک خطبے کا وقت اجازت دے گا۔
یہ جو بارود خانہ بنانا ہے یہ ایک کام ہے، اور اس بارود خانے کا تفصیلی تعارف کروانا ایک دوسرا کام ہے۔ عام طور پر لائبریریاں بنا دی جاتی ہیں، مگر سوائے اس اتفاقی جانے والے کے جو کبھی لائبریری میں جا کر کتابیں الٹتا پلٹتا ہے، دیکھتا ہے کہ کیا ہے، عام طور پر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان لائبریریوں میں کیا خزانے مدفون ہیں۔ چنانچہ آپ تجربتاً اپنے علاقے کی کسی لائبریری میں گھس کے دیکھیں اور وہ جو ان کے رجسٹر پڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں، یا کارڈز کا مطالعہ کریں، یا گیلری میں پھریں اور کتابوں کے چہرے دیکھیں، اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ یوں سمجھیں گے کہ ہم نے اپنی عمر تو ضائع کر دی، بڑی مزے کی باتیں تھیں، بہت سے خزانے مدفون تھے جن کی طرف ہماری کبھی نگاہ گئی ہی نہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی تھی اس کا یہی مطلب تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا ذکر یوں فرماتے ہیں، وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب انہیں دیتا ہوں یا میں انہیں دیتا ہوں گر ہووے کوئی امیدوار، کہ یہ خزائن تو تھے ہی پہلے بھی تھے، یعنی خدا کی باتیں اور خدا کے کلام کی تشریحات، یہ باتیں تو انبیاء کے زمانوں سے ہمیشہ سے وہی چلی آ رہی ہیں، لیکن جیسا کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ آنے والا مہدی خزانے بانٹے گا، اور اس کثرت سے بانٹے گا کہ لینے والے کہیں گے بس بہت ہو گیا، ہمارے گھر بھر گئے، اب مزید خزانوں کی ضرورت نہیں رہی۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ پیشگوئی میری ذات میں پوری ہوئی ہے، مسیح موعود کی ذات میں، کہ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں انہیں بانٹ رہا ہوں اور تقسیم کر رہا ہوں۔ بس اے جماعت احمدیہ، تم ہو وہ جس نے یہ خزانے بانٹنے ہیں۔ ان خزانوں کو بانٹنے سے پہلے لوگوں کو علم تو ہونا چاہیے کہ یہ خزانے ہیں کیا، ورنہ قرآن کریم نے انہی خزانوں کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور یہ حدیث جہاں تک میرا ایمان ہے اسی آیت سے تعلق رکھتی ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، کہ جب بھی ہم انعام تقسیم کرتے ہیں تو لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں اور اس سے بے اعتنائی کرتے ہیں۔ تو ایک ہی خزانہ ہے جس کی طرف پیٹھ پھیری جاتی ہے، جس سے بے اعتنائی کی جاتی ہے، وہ اللہ کا انعام ہے جو نبوت کی صورت میں نازل ہوتا ہے اور روحانی انعامات کی صورت میں جاری کیا جاتا ہے۔ بس وہ علماء جو یہ سمجھتے ہیں کہ مہدی آئے گا اور دنیاوی خزانے بانٹے گا، بڑی بے وقوفی میں مبتلا ہیں۔ کبھی خدا کا کوئی بندہ دنیاوی خزانے بانٹنے نہیں آیا، بلکہ جب بھی آیا ان کے روپے پیسے کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین کرتا ہوا آیا۔ جو امیر تھے بظاہر وہ غریب ہو گئے، مگر ان کے دل ان روحانی خزانوں سے بھر گئے جن کا ذکر قرآن کریم کی آیت میں ملتا ہے، اور جس کے متعلق حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی، اور ان معنوں میں یہ آیت آئندہ کی خبر دینے والی ہے۔ اذا کا مطلب ایک تو عمومی استمرار کے معنوں میں ہوا کرتا ہے، یعنی جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے خزانے بانٹے جاتے ہیں تو لینے والے پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ دوسرا، مستقبل کے متعلق بھی بین ہی یہی طرز بیان ہوگا۔ لفظ اذا کا معنی یہ ہوگا کہ آئندہ ایسا ہوگا، جب بھی ہوگا کہ خدا کی طرف سے خزانے بانٹے جائیں گے۔ عارض و نآ بجانبہ، تو انسان جس کی خاطر یہ بانٹے جا رہے ہوں گے وہ اعراض کرے گا، منہ پھیر لے گا اور ایک پہلو میں ہٹ جائے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اسے ضرور گزند پہنچے گا، ضرور تکلیف ہوگی۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، فَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ یا وَإِذَا مَسَّهُ،
وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، وہ خزانے لینے سے انکار کرے گا اور پھر جب اس کو شر پہنچے گا تو وہ بہت مایوس ہو جائے گا. وہ کہے گا اب تو ہمارے جینے کے کوئی سامان دکھائی نہیں دیتے، ہر طرف سے ہلاکت نے گھیر لیا ہے. تو جہاں تک خزانوں کے اکٹھا کرنے کا تعلق ہے، ان کی تقسیم کا تعلق ہے، اس سلسلے میں اب چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کا تعلق اسی آیت کریمہ سے ہے اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی سے ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے آج اس زمانے میں بڑی شان کے ساتھ پوری ہو رہی ہے. اس شان کے ساتھ کہ اس سے پہلے اس طرح یہ پوری ہوتی کبھی دکھائی نہیں دی تھی. مگر خزانے وہی ہیں، بانٹنے والا ہاتھ وہی ہے، مگر ہمارے ذریعے اب اس کام کو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا اور ساری دنیا میں پھیلایا جائے گا. تو پہلی بات تو یہ ضروری ہے کہ اس لائبریری کے متعلق پتہ تو چلے کہ ہے کیا کیا. بس جب آپ کیسٹس اکٹھی کریں گے، جب آپ آڈیو ویڈیو اور کتب رسائل اکٹھے کریں گے، تو جو اکٹھے کرنے والے ہیں ان کا فرض ہے کہ پڑھیں خود اور دیکھیں اور سنیں اور اپنے ذہن میں ان کی باتوں کی یادداشت محفوظ کریں، اور جو کچھ ان کے متعلق تعارف لائبریری میں ہونا چاہیے وہ ان تاثرات کا تعارف ہونا چاہیے جو پڑھنے، دیکھنے اور سننے کے بعد ان کے دلوں پر جاری ہوتے ہیں. ورنہ ہمارے یہاں بہت سے محنت کرنے والے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایسے ہیں اور باہر دنیا میں بھی ہیں جنہوں نے تمام آڈیو ویڈیو، سوال جواب، مجالس، یہ وہ جب سے میں یہاں آیا ہوں اس سے لے کر اب تک سب کا ریکارڈ مکمل کر لیا ہے، اور صرف ایک لفظ کا حوالہ آپ ایک لفظ ذہن میں رکھیں، اس کے حوالے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کس کیسٹ میں مضمون ہے. مگر یہ لائبریری کا سسٹم ہے. لیکن اس سے آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ فلاں چیز فلاں قسم کے لوگوں کے لیے غیر معمولی اثر کرنے والی ہے، فلاں چیز فلاں قسم کے سوالات کے جواب میں زیادہ اثر رکھنے والی ہے. یہ علم جب تک کوئی پڑھ کر ان سے گزرے نہ اس کو حاصل نہیں، کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا. چنانچہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم لائبریری میں جایا کرتے تھے یہاں انگلستان ہی میں، سوئس میں، جب میں طالب علم تھا، تو بعض مضامین کے متعلق محض کارڈ دیکھنے سے نہیں پتہ چلا کرتا تھا، تو لائبریرین کے پاس جانا پڑتا تھا. اور اس زمانے میں یہ رواج تھا، غالباً اب بھی ہوگا، کہ جو لائبریرین تھے وہ اس لائبریری کی کتابوں کا بہت مطالعہ کیا کرتے تھے. بلکہ بعض تو حیرت ہوتی تھی کہ کس طرح ہر کتاب پر نظر رکھ رہے ہیں. مگر اب یہ کلیریکل نظام زیادہ جاری ہو گیا ہے، مگر وہ علمی نظام کے لائبریرین کو پتہ ہو کہ فلاں مضمون میں فلاں نے کیا کچھ کہا ہے اور کون کیا مؤثر مواد آپ کو کس کتاب میں ملے گا، یہ اس زمانے میں تو ایک عام دستور تھا. چنانچہ جب لائبریرین سے جا کے کہتے تھے کہ ہمیں کنفیوشنزم کے متعلق فلاں مضمون چاہیے، تو وہ بتاتا تھا کہ ہاں فکر نہ کریں، آپ فلاں جگہ جائیں، وہاں ان آتھرز کی کتابیں ہیں، ان میں سے حق میں لکھنے والے یہ ہیں، مخالف لکھنے والے یہ ہیں، تشریحات کرنے والے یہ ہیں، اور تفصیل سے ان کتابوں کا، تفصیل سے تو نہیں مگر اختصار سے ان کتابوں کا وہ تعارف ضرور کروایا جاتا تھا جو تحریری رجسٹر کے مقابل پر نسبتاً تفصیلی ہوتا تھا. بس جب میں نے تفصیل سے کہا ہے تو یہ میری مراد تھی کہ رجسٹروں پہ تو بالکل خلاصہ ملتا ہے، مگر ایک پڑھنے والے کے ذہن میں اس خلاصے کی کچھ تفصیل ہوتی ہے جو نئے آنے والے کے لیے رہنما بن جاتی ہے. بس سب سے پہلے اس لائبریری کے قیام کے متعلق یہ بات پیش نظر رکھیں کہ اگرچہ وقت طلب بات ہے مگر کرنا تو ہوگا. ہر لائبریری جو آپ کے ہاں اصلاح و ارشاد کی بنتی ہے اس جگہ کے اسپیشلسٹ ہونے چاہیے جو اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں اور سنیں، اور پھر ذہنی طور پر پوری طرح تیار ہوں
کہ آئندہ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں، بتا سکیں کہ کون سی چیز کہاں موجود ہے۔ ورنہ بسا اوقات یہ سوال اٹھتا ہے جی فلاں دوست ملا ہے، اس کے یہ خیالات ہیں، اب اس وقت مقامی جماعتیں پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ یہ خیالات ہیں، ہم کیا جواب دیں؟ وہ کہتے ہیں اچھا سلسلے کا لٹریچر پڑھاؤ اس کو، پر کیا لٹریچر پڑھاؤ؟ اور وہ دلچسپی کیوں لے گا جب تک آپ کچھ دلچسپی کی باتیں بیان نہ کریں؟ آج کل خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اسلامی اصول کی فلسفی کا دور ہے اور اس کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں تعارف کروایا گیا ہے وہاں بہت شدت سے طلب پیدا ہوئی ہے، جہاں تعارف نہیں کروایا گیا وہاں طلب بھی پیدا نہیں ہوئی۔ بس طلب پیدا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ تمہیں دقتوں کا سامنا ہوگا، تم اپنی طرف سے لائبریریاں بنا بیٹھو گے خزانوں کی، لیکن جب لوگوں سے کہو گے تو وہ منہ موڑ لیا کریں گے، وہ پہلو تہی کرتے ہوئے ہٹ جایا کریں گے۔ اس لیے ان کے دلوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ ان کی طلب کیا ہے اور اس کا جواب کہاں ہے، ہر منتظم گروہ کو، اور میں منتظم نہیں کہہ رہا گروہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ اب یہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں رہی۔ آپ کے ہر چھوٹے حلقے میں بھی، ہر چھوٹی سی لائبریری ہو، وہاں بھی ایک نوجوانوں کا، لڑکیوں کا الگ اور لڑکوں کا الگ گروپ بنانا ہوگا، ایک چھوٹا سا گروہ ہوگا جو اس معاملے میں خود مطالعہ کر کے اپنے ذہنوں کو روشن کریں گے اور پھر گرد و پیش اپنے ماحول میں سب کو بتائیں گے کہ یہ چیزیں ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، تمہارے اس قسم کے دوست اس قسم کے سوالات کرتے ہیں، بے تکلف ان کو لے کے آؤ، یہ ہمارے پاس آؤ اور ہم تمہیں معین چیزیں بتائیں گے کہ ان کے اوپر اثر انداز کرنے والی کیا کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، کس کی زبان میں موجود ہیں، کون سی آڈیو ویڈیوز ہیں، ان کے کس کی زبان میں ترجمے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہر زبان کے ترجمے پر تو نظر رکھنی ضروری نہیں، مگر ہر زبان کے ایک ترجمے پر نظر رکھنی ضروری ہے۔ یعنی اردو دانوں کے لیے تو ترجمے کا سوال نہیں، وہ براہ راست اردو کی کیسٹ سن سکتے ہیں۔ انگریزی دانوں کے لیے کسی ترجمے کا سوال نہیں، کیونکہ وہ براہ راست انگریزی کیسٹ سن سکتے ہیں۔ عربی دانوں کے لیے عربی سوال جواب میں بہت کچھ مواد موجود ہے۔ لیکن جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اردو دان ہیں وہ اردو کی کیسٹس کو غور سے سن کر ذہنی طور پر اپنے نقطۂ نگاہ کے لحاظ سے ایک ترتیب قائم کریں۔ یعنی ہر شخص کا ایک نقطۂ نگاہ ہے، اس پہلو سے وہ ایک ترتیب قائم کرے اور پھر اس کو لکھ لے، اور اس طرح جگہ جگہ جماعتوں میں ایکسپرٹس پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے۔ ویسے آپ علمی تیاری کرنے کی کوشش کریں، بہت شاذ کے طور پر آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ آپ جتنا مرضی کہتے رہیں کوئی نہیں پڑھتا، کوئی نہیں سنتا، ان کے اور بہت سے کام پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن جب ذمہ داری ڈالیں گے کہ تم نے تو رہنمائی کرنی ہے، اے نوجوانوں کے گروہ یہ کتابیں پکڑو، ان پر غور کرو اور آگے تم لوگوں کو بتانا شروع کرو۔ تو اس کا دوسرا فائدہ جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس لٹریچر کے مطالعہ، احمدیت کے مضامین کا مطالعہ کرنے والے ایسے عشاق پیدا ہو جائیں گے۔ جب ایک دفعہ گزریں گے یا دو دفعہ گزریں گے تو ان کو اس بات کی دھن لگ جائے گی کہ اب ہم یہ سب کچھ پڑھا کریں، کیونکہ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو کبھی لائبریری کی گیلری میں گھسے بھی نہیں، دیکھا ہی نہیں کہ دونوں طرف الماریوں میں کیا کچھ سجا پڑا ہے۔ تو ان معنوں میں ان لائبریریوں کو جن کی میں بات کر رہا ہوں لوگوں سے آشنا کرانے کے لیے لائبریرین بنانے ہوں گے، اور ان لائبریرین کو پھر چاہیے کہ وہ اپنے تاثرات کو اس رنگ میں رکھیں، منضبط کریں، کتابی تحریری صورت میں بھی اور تصویری صورت میں بھی، کہ اس کے نتیجے میں بآسانی آنے والوں کی توجہ اس طرف مبذول کر سکیں۔ اس میں لازم ہے کہ نئے آنے والوں کو بھی شامل کیا جائے، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا جو ترک ہیں
وہ آپ کی لائبریری کے ترکی حصے کے اوپر معمور ہوں، ان کے سپرد یہ کام ہو کہ یہ ترکی چیزیں ہمارے پاس لائبریری سی، اس میں کتابیں بھی، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا، تم پڑھو، یہ آڈیو ویڈیو تم دیکھو اور ہماری مدد کرو۔ اور اس تعلق میں بسا اوقات ایک غیر احمدی یا غیر مسلم کی مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ چنانچہ ہم نے ایسا کر کے دیکھا ہے، میرا تجربہ ہے ذاتی طور پر، کہ جب کسی مثال کے طور پر، میں یہاں میرا اس قسم کا ذاتی تجربہ نہیں، لیکن پہلے اس سے بہت ہو چکا ہے، یہاں اگر کسی ترکی غیر احمدی دوست کو جو صاحب علم ہو، ایک احمدی درخواست کرے کہ آئیں ذرا آپ میرے گھر کھانے پہ تشریف لیں، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، یہ میرے پاس کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ چیزیں ہیں، میں اتنی محنت کرتا ہوں کہ آپ صاحب علم ہیں، آپ مہربانی فرما کے ذرا پڑھ کے دیکھیں اور مجھے بتا دیں کہ اس میں ہے کیا کیا، تو میں آگے اس کو منضبط کر لوں گا اپنی زبان میں۔ اگر اس قسم کی درخواست کی جائے عاجزی کے ساتھ، تو انسانی شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اکثر لوگ حامی بھریں گے اور کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، ہم مدد کرتے ہیں۔ بنگالیوں کی مدد دی جا سکتی ہے، کردوں کی مدد دی جا سکتی ہے، مختلف قسم کے عربوں کی، افریقنوں کی، تو یہ بات ماحول، اس بات کا فیصلہ ماحول کرے گا۔ جب میں اب لائبریریوں کی باتیں کر رہا ہوں تو بڑی وسیع مرکزی لائبریری کی بات نہیں کر رہا، میں اب چھوٹی چھوٹی پیدا ہونے والی لائبریریوں کی بات کر رہا ہوں، جن کو جماعتوں نے انشاءاللہ اب ہر ماحول کے لیے بنانا ہے، تاکہ ہر ماحول کو اپنی مرضی کا سامان وہیں سے مل جائے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر آپ کے شہروں میں جتنے بھی حلقے ہیں، مثلا لندن کی جماعت ہے، اس کے حلقے ہیں، ہر حلقے میں ایک لائبریری قائم ہونی ضروری ہے، اور یہی وہ لائبریری کا قیام ہے جس کی طرف ان خاتون نے، جو صدر لجنہ ہیں اپنے علاقے کی، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اتنی 100 خواتین ہیں جو اس میں ملوث ہو چکی ہیں، اور ہر حلقے میں ہم ایک لائبریری قائم کر رہے ہیں۔ جب تک یہ نہ ہو، مرکزی لائبریریوں پر یہ انحصار کہ آپ کو خط ملیں یا پیغام ملیں کہ فلاں مضمون میں فلاں مسئلے پر ہمیں لٹریچر چاہیے، بتاؤ کیا لیں، یہ اگر ہر طرف سے پیغام ملیں گے تو اول تو ایسے پیغام ملتے ہی کم ہیں، شاذ کے طور پر لوگ لکھتے ہیں، دوسرے جن کو ملتے ہیں ان کو آگے جواب دینا نہیں آتا، سراسیمگی پھیل جاتی ہے، کیا کریں، کیا جواب دیں، اور آسان حل یہ ہوتا ہے کہ وہ اٹھا کر خط مجھے بھیج دیتے ہیں، یا میں آرام سے جواب دیتا رہوں۔ آرام سے تو دوں، مگر کتنے خطوں کا جواب دوں؟ اب تو کام پھیلتا چلا جا رہا ہے، بہت کثرت کے ساتھ یہ سوال اٹھ رہے ہیں، یہ مطالبے آ رہے ہیں کہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بتائیں ان کو کیا کرنا چاہیے، جن کا آپ کی جماعتوں سے تعلق ہے اور آپ کے حلقوں سے تعلق ہے۔ اب ہر حلقے کی لائبریری کے لیے اس حلقے کا ماحول دیکھنا ہوگا اور اس کے گرد و پیش نظر ڈال کے جائزہ لینا ہوگا کہ کس قسم کے سوالات یہاں اٹھتے ہیں، کس قسم کے لوگ بستے ہیں۔ میں پہلے خود میں بھی غالباً بیان کر چکا ہوں، بعض جگہ بنگالی بہت ہیں، بعض جگہ آسامی، ہر ملک کے رہنے والے انگلستان میں موجود ہیں، کہیں کردش موجود ہیں جو اکٹھے عام طور پر رہتے ہیں، کہیں مختلف عرب یا افریقی ممالک کے لوگ ہیں، اور یہ جو بیرونی آنے والے ہیں ان کے اندر عموماً یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ مل جل کر رہتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے سے باتیں کرنا آسان، ایک دوسرے کی طرز رہائش کیونکہ ملتی جلتی ہے، ہم شکل ہوتی ہے، اس لیے ان کے ساتھ اپنے ماضی کی یادیں وابستہ ہوتی ہیں۔ چنانچہ نئے ملکوں میں بھی جاتے ہیں تو اکثر انہی یادوں میں ہی رہتے ہیں، اور یہ لوگ اکٹھے رہتے ہوئے اپنے پرانے مناظر کو زندہ رکھتے ہیں، جس طرح بچپن میں اٹھے، جس طرح پرورش پائی، جس ماحول میں ہوا کرتے تھے، جیسی باتیں کرتے تھے۔ اس بات کو سب سے زیادہ پنجابی جانتا ہے، کیونکہ اکثر دوسری زبانوں سے بے خبر ہے، اور سوائے اپنی زبان کے اور آپس میں مل جل کر باتیں کرنے کی اس کو زیادہ باتیں نہیں آتی۔
جو صاحب علم ہو جائیں ان کی ایک اور مصیبت، وہ اپنی زبان بالکل چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور ان کے بچے پھر صرف انگریزی کے ہو جائیں گے یا اٹیلین کے ہو جائیں گے یا اسپینش کے ہو جائیں گے، ان کو اپنا پس منظر کا پتہ نہیں۔ تو یہ باتیں بھی وہ ہیں جو ضمناً سامنے آ جاتی ہیں۔ اس کو ختم کریں، یہ سلسلے تبلیغی جماعتوں کے سلسلے نہیں ہوا کرتے، یعنی حقیقت میں وہ جماعتیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر تبلیغ کے لیے قائم کی گئی ہیں، ان کے یہ مزاج نہیں ہیں۔ اسی لیے میں نے جرمن جماعت کے مخلص بچوں کو جو بڑی تیزی سے اخلاص سے حصہ لے رہے ہیں جماعتی کاموں میں، اور مجھے جرمن زبان میں خط لکھتے تھے اور اتنے موٹے موٹے تھدے لگ جاتے تھے جرمن زبان کی فائلوں کے، ان سب کو میں نے کہہ دیا کہ آئندہ سے تمہیں جواب ہی نہیں ملے گا جب تک اردو میں نہ لکھو گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اردو اچھی لگتی ہے، اردو اچھی لگتی تو ہے، مگر زبانوں کے موازنے میں پھر آ کر اردو کا اپنا ایک مقام ہے، جرمن کا اپنا مقام ہے، ہر زبان کی اپنی ایک اہمیت ہے، اپنا ایک مذاق ہے، اور ہر زبان بولنے والے کو اس سے محبت ہوا کرتی ہے۔ تو یہ ہرگز مراد نہیں کہ جرمن چھوڑ دیں اور اٹیلین چھوڑ دیں اور صرف اردو کو پکڑ لیں۔ اردو سیکھنا اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا اور سلسلے کا لٹریچر اکثر اردو میں ہے، اس وجہ سے وہ بے شک سیکھیں، شوق سے سیکھیں، ان کو فائدہ ہوگا، لیکن اپنی زبان ان کو نہیں بھولنی۔ جہاں بھی جائیں، اگر اٹیلین ہیں تو لازم ہے کہ اپنے بچوں کی اٹیلین زبان میں اچھی تربیت کریں، اگر پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں تو اردو زبان میں تربیت کریں، کیونکہ پنجابی تحریری زبان کے طور پر ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ ایسی اکیڈمیز بنی ہوئی ہیں پاکستان میں جن میں بہت اچھے اچھے ماہرین فن تیار ہو رہے ہیں۔ ایک ایم ڈی بھی ہیں، ان میں محمد یعقوب صاحب غالباً کا نام ہے، یعقوب امجد، وہ مجھے لکھتے رہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے پنجابی میں یہ کر دیا وہ کر دیا، مگر کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کتنے لوگ لائبریری جا کر ان کا پنجابی ترجمے والا لٹریچر پڑھتے ہیں۔ جو پنجابی کے شوقین ہیں، جن کا ایک گروہ بنا ہوا ہے، ایک سوسائٹی ہے، وہ سارے حصہ لیتے ہیں، اور عامت الناس کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیٹھ پنجابی بولتے ہیں، اردو آتی بھی نہیں، مگر پڑھتے ہیں تو اردو میں پڑھتے ہیں۔ تو حقیقت کو دیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے میں نے ان بچوں کو کہہ دیا ہے کہ تم مجھے جب تک اردو میں خط نہیں لکھو گے میں تمہیں جواب ہی نہیں دینا۔ اب وہ مجبور ہیں، بیچارے ٹوٹا پھوٹا لکھنے لگ گئے ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ اس لیے ضروری ہے کہ موازنہ زبانوں کا ضروری ہوا کرتا ہے۔ ہر زبان اپنی اہمیت رکھتی ہے، لیکن جب تک ایک سے زیادہ زبانیں داعین اللہ کو نہ آئیں، اس وقت تک وہ حقیقت میں خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح آپ زبانیں تو سیکھیں گے، مگر جو میں اب بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی لائبریری کو ایک بہانہ بنا لیں لوگوں تک پہنچنے کا، اور ایسا بہانہ ہو جو واقعتاً حقیقی ہو، جھوٹا بہانہ نہ ہو۔ آپ کو ٹرکش نہیں آتی، مگر ٹرک ہیں جن کو آتی ہے، ان کے پاس جائیں۔ آپ کو چینی نہیں آتی، مگر چینی ہیں جن کو آتی ہے، جب وہ پڑھیں گے تو وہ پھر آپ کے مضمون میں بھی دلچسپی لیں گے۔ یہاں تک کہ جو مترجمین ہیں، بعض مترجمین ایک دو کتابوں کا ترجمہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں اور لٹریچر بھیجو، اب ہم اپنی خاطر معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ بعضوں کی کائے پلٹ جاتی ہے۔ ایک چینی مترجم نے ہمارے چینی صاحب کو لکھا کہ ایک دو کتابیں فلاں فلاں میں نے پڑھی ہیں، میرے تو زمین و آسمان بدل گئے ہیں۔ احمدیت اگر یہ ہے تو سارے چین کا ہی مذہب ہونا چاہیے۔ تو اس قسم کے امور ہیں جن کی خدا تعالیٰ نے جن کی ہم پر رحمت فرمائی ہوئی ہے، جن کا ہم پر انعام فرمایا ہوا ہے۔ ہم تو اس سے منہ نہیں موڑنے والے، لیکن غیر منہ موڑیں گے جب تک ان کو اس کی انعام کی حیثیت کا علم نہ ہو۔ بس پتہ ہونا چاہیے کہ نعمت ہے، اور نعمت کے علم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو نعمت بانٹ رہے اس کو تو پتہ ہو کہ نعمت ہے۔ اب یہ مشکل ہے جو آج درپیش ہے کہ بہت سے احمدی بھی ایسے ہیں جن کے پاس اتنا وقت ہی نہیں رہا
یا بچپن سے ان کی تربیت ایسی نہیں ہوئی کہ ان کو احمدیت کی نعمتوں کا علم نہیں، اس کا مزہ انہوں نے چکھا نہیں ہے، یعنی وہ نعمتیں جو خزانوں کی صورت میں بانٹی جا رہی ہیں، اس لیے جب پتہ چلتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے فوری طور پر اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح دو طرح سے ہمیں فائدہ ہوگا، ایک وہ احمدی جن کو آپ نے کام سپرد کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ تم نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے، آگے جو آگے کام کو بڑھانا ہے، تمہیں علم نہیں ہوگا تو کیسے بڑھاؤ گے؟ وہ پڑھیں گے، وہ سنیں گے اور ان کے دل بدل جائیں گے۔ میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک دوست میرے سامنے ذکر کیا کہ ساری عمر میں نے ضائع کر دی، خدا نے ہر طرح سے نعمت عطا فرمائی تھی، اچھے کھاتے پیتے انسان، لیکن اب ایم ٹی اے کے ذریعے جب خطبے دیکھے ہیں تو اس وقت مجھے پتہ چلا ہے کہ میں کن باتوں سے محروم تھا، اور اب وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے بہترین داعی اللہ اور اپنی جماعت میں چوٹی کی مالی قربانی کرنے والے ہیں۔ مگر یہ ایک آدمی نہیں، کثرت سے ایسے پیدا ہو رہے ہیں، مگر جو غیر احمدی ہیں ان تک بات میں کر رہا ہوں۔ آپ میں سے جو واقف ہیں اتفاقاً خطبے سن کے ایم ٹی اے کے ذریعے، ان کو تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پتہ چل چکا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی لائبریریوں میں اپنے مزاج کے مطابق مددگار بن جائیں، لیکن اس کے باوجود بہت کچھ ہے جو دوسری زبانوں میں ہے جن کا ان کو علم نہیں۔ اب دورے ہوتے ہیں جرمن زبان میں، جرمنی کے، جس میں جرمن زبان استعمال ہوتی ہے، عربی استعمال ہوتی ہے، ترکی استعمال ہوتی ہے، اور بنگالی استعمال ہوتی ہے، افغانی استعمال ہوتی ہے، یعنی ایک دورے میں ایک ہی زبان تو نہیں، بعض ممالک میں 10 12 زبانیں استعمال ہو رہی ہیں، اور ان سب کے تراجم جرمن یا انگریزی اور کسی اور زبان میں موجود ہیں۔ تو خزانے تو بہت ہیں اللہ کے فضل سے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آج بانٹے جانے ہیں، اور بانٹنے والا ہاتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہاتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ ان کی نعمت کو سمجھیں، ان کی نعمت کی حیثیت کو سمجھیں، اور جہاں جہاں لائبریری قائم کر رہے ہیں، جیسا کہ میں بیان کر رہا ہوں، وہاں آپ کی ایکسپرٹس کی ٹیم تیار ہونی چاہیے جن کو پتہ ہو کہ اپنے ماحول کو میں نے کیا بتانا ہے۔ پھر جب آپ ارد گرد و پیش نظر ڈال کے لوگوں کے مسائل دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا مسئلہ فلاں کتاب میں ہے، وہاں پہنچیں اور بتائیں کہ تمہارا مسئلہ اس میں ہے۔ اور اس ضمن میں ہومیوپیتھی جو بظاہر ایک بے تعلق مضمون ہے، لیکن وہ بھی علم شفا ہے، اس کا بھی گہرا تعلق ہے۔ چنانچہ انڈونیشیا سے ہمارے عبدالقیوم صاحب، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بہت ہی مخلص اولین احمدی کی اولاد ہیں، عبدالباسط جو ہمارے مبلغ ہیں، ان کے بھائی، وہ دنیا میں بڑے عہدے پر فائز ہیں، ان کو جنون ہو گیا ہے تبلیغ کا، اور ہومیوپیتھی کے متعلق وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں تو حیران ہوں کہ اتنا بڑا تبلیغ کا ذریعہ ہم اس سے غافل بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ایک مبلغ تو کہتے ہیں کہ اب مجھے دوسرے کاموں کا وقت ہی نہیں ملتا، وہ کہتے ہیں دن رات مریض آ رہے ہیں اور وہ آ کے مجھے کہتے ہیں کہ یہ کرو اور وہ کرو۔ اسی تعلق میں پھر جماعت احمدیہ سے تعارف ہو رہا ہے، اور خدا کے فضل سے وہ لوگ جو پہلے احمدیت کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اب کثرت سے احمدیت کی باتیں کرنے لگے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مدد بھی ایسی کرتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ مجھے انہوں نے قیوم صاحب نے کل اپنے بعض واقعات سنے، میں حیران رہ گیا کہ اس دوائی سے تو فائدہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جو بتا رہے تھے فلاں آدمی آیا، اس نے کہا یہ مجھے تکلیف ہے، میں نے کہا فوراً سلفر 200، اور گولی کی طرح، یعنی گولی بیماری کو وہ لگ گئی، یعنی دوسرے دن آ کے چند دن کے بعد کہا بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ایک مولوی کی بات بتا رہے تھے کہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک مریض آیا جس کو جلدی بیماری تھی، جو بہت ہی خطرناک، سنگین اور ہمیشہ کے لیے چمٹ جانے والی بیماری ہے، اور اس مریض نے جب
اس سے جو جلدی مریض تھا اس نے ان سے باتیں کی، تو آخر ان کو تسلیم کرنا پڑا کہ بات یہ میں تمہارا علاج تو کروں گا لیکن بیماری نہیں چھوڑے گی۔ اس نے کہا کہ بیماری مجھے نہیں چھوڑے گی تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے پاس آنے کی، میں وہ احمدی مبلغ ہے اس کے پاس جاؤں گا۔ چنانچہ اس مبلغ کے پاس پہنچے۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ انہوں نے جو دوا دی 1 ہفتے سے بھی کم عرصے میں ان کی جلد بالکل صاف اور شفاف نکل آئی، اس کا نشان تک باقی نہیں رہا۔ اور وہ پھر ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا یار میرا معائنہ تو کرو۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اس نے کہا میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں زندگی میں ایسا واقعہ، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا ہو کے دیکھ لو، ہوا ہے کہ بتاؤ کیسے ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ تو احمدی مبلغ ہے، اس کے پاس میں گیا تھا۔ چند دن کے بعد وہ مبلغ، یہ قیوم صاحب بھی بتا رہے تھے، مبلغ کے پاس وہ ڈاکٹر صاحب پہنچ گئے۔ کہ معاف کرنا مجھے آپ کی بڑی سخت ضرورت ہے، میرے پاس اسی مرض کا ایک اور مریض آ گیا ہے اور مجھے پتہ ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، تو آپ مہربانی فرما کر مجھے بتائیں۔ اور جیسا کہ میں نے احمدیوں کو ہر جگہ کہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت عطا فرمائی میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ آگے بانٹیں، ہرگز کنجوسی نہیں کرنی نسخوں میں۔ چنانچہ انہوں نے فوراً ان کو نسخہ دیا اور اللہ کے فضل سے ان کے سارے مریض جو اس کے بعد جن کا بھی علم ہے ان کو ٹھیک ہونے لگ گیا۔ تو ہومیوپیتھی کو آپ مانیں یا نہ مانیں، اللہ تعالیٰ نے تبلیغی نظام میں ہومیوپیتھی کو ایک خدمت گار بنا دیا ہے، اور اس سے استفادہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے جیسا کہ کئی جگہ پاکستان میں کیا جا رہا ہے۔ کئی ایسے بڑے سخت مخالف ہیں کٹر، جن کو کوئی دلچسپی نہیں جماعت میں، سننے کے لیے تیار نہیں، مگر بیمار تو ہوتے ہیں، آئے دن مصیبت پڑی ہے۔ پاکستان میں تو اتنی گندی فضا ہو گئی ہے کہ کھانے کو وہ کلاشنکوف کی گولیاں ملتی ہیں، اور بیماریاں اتنی عام، خوراک اتنی گندی کہ مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ اللہ رحم کرے، اس ملک پر بہت ہی برا حال ہو رہا ہے، اب تو گندی خوراک بھی کم ملتی ہے۔ تو وہاں احمدی جو عقل والے ہیں وہ یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کو پتہ چلتا ہے کسی مریض کا جس کو شفا نہیں ہو رہی، اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو جماعت احمدیہ چھوڑو ایک طرف، مگر ہمارے امام جو ہیں وہ ہومیوپیتھک جانتے ہیں، یہ کتاب ہے ذرا مطالعہ کر لو اور اپنے لیے خود دیکھو کون سی شفا ہے، کس میں شفا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں پھر مجھے خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہماری تو آنکھیں کھل گئیں، کیونکہ جو میں نے کتاب لکھی ہے وہ محض ہومیوپیتھی کی خاطر نہیں لکھی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے تابع یہ میں ان خزانوں میں سے جو بانٹ رہا ہوں کہ العلم و علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ علم تو دو ہی ہیں، یا روحانی علوم ہیں مذہب کے، یا بدن کی صحت کے علوم ہیں، یا سائنس کے علوم ہیں۔ تو اس پہلو سے ان کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ لکھنے والا بالکل صاف ہے، خدا کو مانتا ہے، خدا کی معرفت کی باتیں اس میں موجود ہیں اس کتاب میں، تو اس کا دل بدلتا ہے۔ اور ایک واقعہ نہیں ہوا، 20 ایسے ہیں جو میرے علم میں ہیں، صرف ہومیوپیتھی کی کتاب پڑھ کے احمدی کی طرف توجہ ہوئی، احمدی لٹریچر مانگا، اور پھر آخر اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمیں ہدایت مل گئی ہے۔ تو اس کو بھی آپ اس لائبریری کا حصہ بنائیں، اور اگر ممکن ہو، یعنی ایک زائد میں آپ کو ترکیب بتا رہا ہوں آپ کی لائبریریوں میں دلچسپی کی، وہاں جو احمدی ہومیوپیتھ بن رہے ہوں یا ان کو واقفیت ہو، ان کو مقرر کریں اور تبلیغ کے لیے ایک ذریعہ اس کو بنا لیں۔ آپ ان سے کہیں کہ تم فلاں وقت ہمارے پاس آؤ، وہاں ایک علم شفا کا ماہر بھی بیٹھا ہوا ہے جو مفت دوائی بھی تقسیم کرے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اس لائبریری میں پھر ہومیوپیتھی کی دوائیاں بھی ہونی چاہیے۔ مگر اس ضمن میں مجھے اکثر جماعتوں سے شکوہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم نے ہر جگہ بنیادی دوائیں تقسیم کی، اس کے یعنی سب جگہ مفت تقسیم ہو رہی ہے، اس کو آگے پھیلانے کا انتظام تجویز کیا، یعنی انتظام تو بنانا تھا جماعت نے، مگر ہم نے تجویز کیا اس طرح اس کا انتظام کریں گے، اور ہر جگہ
بہت ہی معمولی قیمت پر ان دواؤں کو آگے بڑھانے کا اور زیادہ بنانے کا طریقہ سمجھایا، یہاں تک کہ ساری بڑی بڑی جماعتوں میں، بڑے بڑے ملکوں میں کثرت کے ساتھ ایسے اڈے قائم ہو سکتے ہیں جہاں سے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مفت علاج کا سلسلہ جاری ہو جائے۔ اب انگلستان کو خصوصیت سے اس کی بہت ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ہسپتالوں اور دوسرے ادارے جن کا صحت سے تعلق ہے، ان پر حکومت کا اتنا خرچ اٹھ رہا ہے کہ اب رفتہ رفتہ مجبور ہیں کہ مریضوں کو یہ کہیں کہ تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ بعض جگہ پہلے مفت علاج تھا، اب وہ کہتے ہیں تم اپنے ڈاکٹر کو جو ہر علاقے کے لیے مقرر ہوتا ہے اس کو خود پے کرو، خود اس کو کچھ دو، اور یہ سلسلہ آگے بڑھنے والا ہے۔ امریکہ میں علاج اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ بعض لوگ تو علاج سے زیادہ مرنا قبول کر لیں گے، حد سے زیادہ وہ قصاب بن گئے ہیں اس وقت علاج کے ضمن میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو، جماعت احمدیہ کو، یہ موقع دیا ہے کہ اس خزانے کو بانٹیں اور عام کریں، اور لوگوں کی شفا میں جہاں تک دنیا کا علم ہے، یعنی خدا کا دیا ہوا علم، وہ استعمال کریں اور دعا بھی ساتھ استعمال کریں۔ اور اس ذریعے سے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ان مریضوں کو احمدیت میں ضرور دلچسپی پیدا ہوگی۔ اب خزانے کی بات میں کتابوں کی صورت میں کر رہا تھا، اس طرح واپس آتا ہوں۔ ہر جگہ کی کتابیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، ہر جگہ کی ویڈیو کیسٹس الگ الگ ہو سکتی ہیں کیونکہ ماحول الگ الگ ہے، اس لیے بہت بڑی لائبریری کی ضرورت نہیں، مگر یہ لازم ہے کہ کچھ لوگ وقف ہوں اور پھر وہ اگر بانٹیں چیزیں تو دو طرح سے ان کا حساب رکھیں۔ ایک یہ کہ جن کو جو چیزیں بانٹی جا رہی ہیں وہ واپس آئیں، ان میں مہنگی چیزیں ہیں بہت، بعض دفعہ ہوتی ہیں بہت مہنگی چیزیں، بعض دفعہ سستی بھی ہیں، مگر عام طور پر مثلا جماعت میں یہ توفیق غالباً ہر جگہ نہیں ہوگی کہ 5 والیوم قرآن کریم مفت تقسیم کریں۔ 1 والیوم تو کسی حد تک، یعنی ایک جلد میں جو حضرت مولوی غلام فرید صاحب والا ترجمہ اور تفسیر ہے، تفسیر تو حضرت مسلم موعود کی تھی مگر انگریزی میں انہوں نے ڈھالا ہے، یہ اگر مفت دے بھی دیا جائے تو اس کا بھی مقامی طور پر لوگ زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو لائبریریوں میں ایسی چیزیں جنہوں نے گھومنا ہے اور زیادہ گہری اور علمی کتابیں ہیں، ان کا واپسی کا بھی تو انتظام ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ احتیاط کر لینی چاہیے کہ جس دوست کی معرفت کوئی کتاب جا رہی ہے وہ ذاتی طور پر حاصل کرے اور ضامن ہو اس بات کا کہ اگر اتنے عرصے میں واپس نہ آئی تو وہ ذمہ دار ہے۔ اگر ایسا معین انتظام آپ نے نہ کیا تو ان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اور کچھ یہ ترکیب بھی کام آتی ہے کہ ایسی کتابیں زیادہ رکھیں جو کبھی کبھی ضائع تو نہیں ہوں گی مگر ضائع ہو بھی سکتی ہیں۔ ضائع نہیں ہوں گی ان معنوں میں کہ جو پڑھے گا اس کو فائدہ پہنچے گا، مگر ضائع ہو بھی سکتی ہیں ان معنوں میں کہ بعض لوگوں کے متعلق علم ہوا ہے کہ جماعت کی قیمتی کتابیں ارادتاً شرارت کے طور پر لے کر پھاڑ پھاڑ کے پھینکتے ہیں۔ اور بعض لائبریریوں نے رپورٹ کی ہے کہ جب بھی تم نے قرآن کریم لکھوایا ہے کوئی لے کے بھاگ گیا ہے اور واپس نہیں آیا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آنکھیں کھول کر ان سب امور کا جائزہ لینا چاہیے، اور ایسی کتابیں جن کا ضائع ہونے کا خطرہ ہے اول تو معلوم کریں کون سی سورس ہے، وہ ہے کون سرستہ جس کے ذریعے یہ ضائع ہوتی ہیں، اور جو مہنگی ہیں ان کو جیسا کہ میں نے بیان کیا ایک سے زائد رکھیں، کیونکہ ایک وقت میں ایک لے جائے تو پھر دوسرا آنے والا جب اسی کا مطالبہ کرے اس کے پاس بھی اس کو بھی کچھ ملنا چاہیے۔ تو آڈیوز ویڈیوز کے متعلق جو میں نے جرمنی کی جماعت کو ہدایت کی تھی وہی میں اب آپ سب کو ہدایت کر رہا ہوں، ان کے متعلق ایک سرکولیشن سسٹم ہونا ضروری ہے، اور وہ سرکولیشن سسٹم یعنی اس کو اس طرح حرکت میں دیا جائے کہ ساری جماعت میں وہ حرکت کر رہی ہوں۔ اس کی اگر صحیح نگرانی کی جائے تو بہت ہی زیادہ مؤثر اور غیر معمولی طور پر فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔
یہ جو ٹیمیں جو میں آپ بیان کر رہا ہوں لائبریری کی محافظ ٹیمیں، ان کے ذریعے سرکولیشن شروع کریں، ان کو کہیں تم خود ان کو غور سے سنو دیکھو، اور پھر اگر تمہارا دل چاہتا ہو کہ اور بھی سنیں تو اپنی جماعت کے ان دوستوں کو دو جو اپنے ماحول سے دوسروں کو بلا کر دکھا سکیں۔ اور یہ ہونے کے بعد کیونکہ ہزارہ ویڈیوز ان چھوٹی چھوٹی لائبریریوں میں رکھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے یہ لائبریرین لوگ یہ گروہ پہلے جائزہ لے کر اندازہ کریں کہ گزشتہ شروع میں ہم پہلے 10 سے کام لیں گے، ان 10 سے استفادہ کریں، ان کو گھمائیں اور پھر مرکز کو واپس کریں کہ ان کو دوسری جماعتوں میں دینے کے لیے بے شک اب اس کو استعمال کریں۔ اگر ان کو توفیق ہو تو اس کی کاپیاں بنا کر اپنے پاس رکھ لیں، ورنہ مفت اگر کام کرنا ہے تو واپس کر دیں، 10 اور مانگ لیں، اور اس طرح وہ 10 پھر وہ جو لائبریرین ہیں وہ پہلے دیکھیں گے۔ بس لائبریرین سے مراد ایک لائبریرین نہیں بلکہ ایک گروہ ہے جو جس میں نئے آنے والے نئی بیعتیں کرنے والے ضرور شامل ہوں، اور ہر گروہ کا تعین موقع اور حالات کے مطابق الگ الگ ہوگا، اور یہ نظام اپنی ذات میں اتنی لمبی اور گہری نگرانی چاہتا ہے کہ اس کے لیے بھی مرکز میں کسی کو مقرر کرنا ہوگا جو اسی کام پر لگ جائے، یا ایک سے زائد آدمی مقرر کرنے ہوں گے جن کا کام یہ ہو کہ سارے ملک میں گھومتے پھریں، ہر جگہ پہنچ کے پتہ کریں کہ ذرا مجھے اپنی لائبریری تو دکھاؤ۔ پتہ کریں گے تو شاید پتہ لگے گا کہ ہے ہی نہیں کوئی، کہ اچھا بابا اس سے تو شروع کرو، میں تمہارے لیے چھوٹی سی لایا ہوں ایک ساتھ۔ چنانچہ ایسی لائبریریاں ساتھ لے کر پھر سکتے ہیں۔ ان لائبریریوں کا زیادہ وسیع ہونا ضروری نہیں ہے شروع میں۔ اگر آپ نے اس طرح کام شروع کیا جس طرح عام طور پر لوگ کرتے ہیں کہ ایک وقت میں بیٹھ کر فہرستیں بنائیں اور بھاری کام اپنے ذمہ لے لیا کہ ہر لائبریری میں یہ کتاب بھی ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے، فلاں ویڈیو ضروری ہے، فلاں ویڈیو ضروری ہے، تو 1000 تک تو تعداد پہنچ ہی جائے گی۔ نہ آپ میں توفیق ہوگی کہ ان کو پوری طرح جاری کر سکیں، نہ جماعت میں توفیق ہوگی ہر ایسی لائبریری کو اتنی بڑی کتابیں اور ویڈیو دے سکیں۔ تو یہ جو آخری بات میں وقت دیکھ رہا ہوں اس کی نسبت سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آخری بات تو دعا کی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنی توفیق کے مطابق کام کریں، ہرگز توفیق سے زیادہ بوجھ نہ اٹھائیں۔ اس بات کو بارہا میں بتا چکا ہوں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی توفیق سے بڑھ کر اس پر بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے، حالانکہ خود توفیق بڑھانے والا ہے، مگر بڑھاتا اس وقت ہے جب اس وقت کی توفیق کے مطابق ایک شخص اپنا پورا بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ تو وسعت اور چیز ہے اور ایک موقع پر توفیق اور چیز ہے۔ اس بارے میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے خطبے کا ایک بڑا حصہ میں نے خرچ کیا تھا اور آپ کو سمجھایا تھا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا میں جو وسعت ہے وہ ایک بڑی وسعت کا نام بھی ہے جو آخری حدیں ہیں انسان کی، مگر خدا تعالیٰ جب فرماتا ہے الا وسعہا تو اس سے مراد یہ ہے اس وقت کی وسعت۔ جب کسی انسان میں کچھ اٹھانے کی طاقت ہے اتنا ہی بوجھ ڈالے گا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ جب وہ اٹھاتا ہے تو اس کی وسعت بڑھ جاتی ہے۔ بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے پل کر بڑے ہوتے ہیں، ان کی منونی ٹانگیں جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی وہ بڑے بڑے لوگوں کا بوجھ اٹھانے لگ جاتی ہیں، بڑے بڑے بھاری کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یہی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ وسعت سے زیادہ توفیق بوجھ نہیں ڈالتا مگر وسعت بڑھاتا ضرور ہے۔ تو آپ یہ نہ گھبرائیں کہ آپ کا کام تھوڑا سا شروع ہو رہا ہے، آپ نے اللہ کی نقل کرنی ہے، آپ کو اپنے طور پر تو کوئی عقل آ ہی نہیں سکتی جب تک اللہ سے نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ نظام مقرر فرمایا جو آپ سب پر جاری فرماتا ہے۔ آپ خدا سے سیکھتے ہوئے ہر جگہ کی توفیق کے مطابق کام شروع کریں، اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اگر آپ کا اس
مضمون سے تعلق رکھنے والا مرکزی سیکٹری اپنا یہ پیشہ بنا لے کہ گھومتا پھرے اور اپنے ساتھ چھوٹی چھوٹی لائبریریاں اٹھائے پھرتا ہو، تو ایک کتاب لے جائے، ایک ویڈیو لے جائے، ایک آڈیو لے جائے، وغیرہ وغیرہ، میں مثال دے رہا ہوں، اور کسی ایک جگہ جہاں مرکز قائم نہیں اسی سے مرکز چلا دے، اور جب یہ استعمال ہوں گی، جب یہ ہضم ہو جائیں گی، تو اس جماعت کی توفیق بڑھ جائے گی۔ پھر مطالبہ ادھر سے آئے گا کہ آپ فلاں دیں گے، وہ تو ہم ختم کر بیٹھے ہیں، اب اور لائیں۔ چنانچہ جن بچوں کو کہانیوں کی عادت پڑتی ہے وہ ختم ہوتے ہی پھر لائبریری پہنچتے ہیں، پھر ختم ہوتے ہی پھر لائبریری پہنچتے ہیں۔ تو آپ کی مرکزی لائبریری میں آنے والوں کی تعداد بھی بڑھے گی، اور ان کو پتہ ہوگا کہ اب ہم نے کہاں مدد کے لیے پہنچنا ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس طریق پر اس چھوٹی سی لائبریری کو خدا تعالیٰ برکت دینے لگ جائے گا، اور ابتدا میں بڑی لائبریریاں نہ بنائیں، یہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ بنانی ضرور ہے مگر چھوٹی بنائیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے، مجھے سال ہا سال کا تجربہ ہے کہ جہاں بھی ان باتوں کو نظر انداز کر کے بوجھ توفیق سے بڑا، وہی نظام ٹوٹ گیا۔ اور اکثر یہ ٹوٹے بکھرے ہوئے نظام پھر بعد میں دکھائی دیتے ہیں، ہم نے فلاں جگہ بھی کام شروع کیا تھا، کچھ نہیں فائدہ ہوا، فلاں جماعت نے کام شروع کیا تھا، اب نہیں رہا۔ مگر اگر خدا تعالیٰ کے نظام کو آپ پکڑیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کام اپنے آپ کو آگے نہ بڑھائے۔ یہ ویسی بات ہے جیسے کوئی تاجر چھوٹی سی پھیری سے کام لیتا ہے، مگر توفیق کے مطابق، توفیق سے بڑھ کر نہیں اٹھاتا، مگر جو اٹھاتا ہے وہ اپنے لیے اور سامان پیدا کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی پھیری ایک چھوٹی سی دکان میں بدل جاتی ہے، چھوٹی سی دکان بڑے کاروبار بننے لگ جاتی ہے۔ مگر وہ جاہل جو قرضے لے کر شروع میں بڑی دکان کی باتیں کرتے ہیں، میں نے تو اکثر ان کی عمریں غلطی دیکھی ہیں کہ وہ پھر جائیدادیں بھی بیچ دیں تو قرضے نہیں اترتے۔ لا یکلف اللہ نفسہا کا ایک یہ بھی مضمون ہے جو آپ سب کو سمجھنا چاہیے۔ یہ خزائن جو آپ بانٹ رہے ہیں، ان خزائن میں دنیا کے خزائن بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے۔ آپ اپنی معیشت کا اتنا بوجھ اٹھائیں، خواہ وہ تھوڑا ہو مگر ہو اتنا جو اٹھا سکتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ اگر خدا کے حکم کے مطابق آپ نے ایسا کیا ہو تو اللہ تعالیٰ وسعت کو ضرور بڑھایا کرتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ نہ بڑھائے۔ اور جو محض اللہ کی خاطر کرتا ہے اس کو غیبی مدد بھی ملتی ہے، دیکھتے دیکھتے برکتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، مگر دل صاف اور پاک ہونا چاہیے۔ اگر نیت میں کہیں گند آ گیا تو پھر وہ گند آخر تک ساتھ چلے گا، آپ کی کسی کام میں برکت نہیں رہنے دے گا۔ بس تبلیغ کی طرف توجہ میں جو ایک اور نقطہ آپ کو سمجھانے والا تھا وہ یہی تھا، مگر اس کے بہت سے پہلو ہیں جن پر مزید روشنی ڈالنی ہوگی۔ اگر خدا نے توفیق دی تو اس سفر کے درمیان خطبات میں یا پھر بعد میں واپس آ کر انشاءاللہ اس موضوع کو میں پھر پکڑوں گا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں یہ یاد دلاتے ہوئے کہ اپنے لیے دعائیں ضرور کریں۔ دعاؤں سے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، کوئی مشکل نہیں رہتی۔ بسا اوقات انسان بڑی مصیبت میں مبتلا بیٹھا ہوتا ہے کہ ابھی اس کا حل نظر نہیں آ رہا، اس کا حل نظر نہیں آ رہا۔ اگر واقعتاً توجہ خدا کی طرف ہو اور دعا کی طرف مائل ہو تو ساری مشکلیں دیکھتے دیکھتے آسان ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں لگتا کہ یہ مشکلیں گئی کہاں۔ اور اگر خدا کی طرف توجہ نہ ہو تو جو آسان کام ہیں وہ بھی مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس الہام کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ قادر ہے وہ بارگاہ جو ٹوٹا کام بناوے، بنا بنایا توڑ دے، کوئی اس کا بھید نہ پائے۔ اگر دعا کریں گے بسا اوقات اللہ کے فضل سے بھاری اکثریت پہ آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹے کام بن جائیں گے، اور اگر دعا سے اعتراض کریں گے تو بنا بنایا توڑ دے، کوئی اس کا بھید نہ پائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر